علم دین سے واسطہ رکھو. آج دینداری ہم میں دور ہے. دینداری بڑھ گئی ہے لیکن ہمارے اندر اس پہ عمل نہیں ہم کر پا رہے. دینداری تو بہت ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے. عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا ایک بات غور کرنے والی ہے. ساری برائیوں سے اگر کوئی چیز ہمیں روکتی ہے تو وہ نماز ہے. مولانا اشفاق صاحب اگر میں غلط بولوں تو آپ جملے کی تائید فرمائیے. ساری برائیوں سے رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ساری برائیوں سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ نماز ہے. لیکن ایک برائی ایسی ہے کہ جس سے نماز بھی اکارت ہو جاتی ہے, جس سے نمازیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. ایک گناہ ایسا ہے, سارے گناہوں سے نماز بچاتی ہے, مگر ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے نماز بھی چلی جاتی ہے. تو وہ گناہ کون سا ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ گناہ لقمہ حرام کا گناہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اور نہ کوئی دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو یہ لقمہ حرام ہے. حلال کی کوشش کرو. حدیث پاک ہے طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم. حلال روزی کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آج دینداری ہم میں زیادہ پائی جا رہی ہے, دینداری ہم میں زیادہ موجود ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں آج ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں آخر کوئی اللہ کا نیک بندہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ آج کے دور میں کوئی اللہ کا ولی کیوں نہیں آ رہا؟ آج کے دور میں کوئی غوث پاک جنم کیوں نہیں لے رہے؟ آج کے دور میں کوئی خواجہ غریب نواز پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو غوث پاک کے دور میں جتنی مسجدیں تھی اس سے زیادہ مسجدیں آج کے دور میں. غوث پاک کے دور میں جتنے مدرسے تھے اس سے زیادہ مدرسے آج کے دور میں ہیں. غوث پاک کے دور میں جتنے عرسوں میں بھیڑ لگتی تھی اس سے زیادہ عرسوں میں بھیڑ آج ہو رہی ہے. غریب نواز کے دور میں جتنی مسجدیں تھی اس سے زیادہ مسجدیں آج کے دور میں ہیں. صابر پاک کے دور میں جتنی مسجدیں تھی اس سے زیادہ مسجدیں آج کے دور میں ہیں. وارث پاک کے دور میں جتنی مسجدیں تھی اس سے زیادہ مسجدیں آج کے دور میں ہیں. محبوب الہی کے دور میں جتنے مدرسے تھے اس سے زیادہ مدرسے آج کے دور میں ہیں. ان اولیاء اللہ کے دور میں ان کے زمانے میں جتنے مسجدوں و مدارس تھے اس سے زیادہ مدارس و مسجد آج کے دور میں پائے جاتے ہیں. پھر کوئی اللہ کا ولی پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی غوث اعظم دنیا میں کیوں نہیں آتا؟ کوئی غریب نواز دنیا میں کیوں نہیں آتا؟ کوئی صابر پاک دنیا میں کیوں نہیں آتا؟ کوئی وارث پاک دنیا میں کیوں نہیں آتا؟ تو یاد رکھو اللہ کے یہ ولی مسجدوں مدارس کی برکت سے پیدا نہیں ہوتے, مسجدوں مدارس کی کثرت سے پیدا نہیں ہوتے, خانقاہوں کی کثرت سے پیدا نہیں ہوتے, بلکہ اللہ کے ولی حلال رزق کی برکت سے پیدا ہوتے. آئے ہائے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, میرے خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان, نعرہ تکبیر. جب حلال روزی ہمارے پاس ہوگی تبھی ہمارے دور میں کوئی صلاح الدین ایوبی بن کے آ سکتا ہے. یہ کو ہلکا سا کم کرو. کوئی اللہ کا نیک بندہ آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. حلال روزی کو اپناؤ اور علم دین مصطفیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رکھو. اس لیے کہ جب ہم مصطفیٰ کے علم دین سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے, اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. آج یہ مدرسے ہیں, ان مدرسوں میں آج ہم اپنے بچوں کو بھیجنا گوارا نہیں کرتے, اس لیے کہ ہماری ایک فکر ہے, ہماری ایک سوچ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھائیں گے تو آگے چل کے وہ 6-7 ہزار کی نوکری کرے گا. ہماری یہ سوچ ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, 6-7 ہزار کی نوکری کرنے والے تم سے اچھے لباس میں موجود ہیں, اور نہ یقین ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھو. 6-7 ہزار کی نوکری کرنے والے تم سے اچھے لباسوں میں موجود ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. اپنے بچے کو عالم دین بناؤ, حافظ قرآن بناؤ, دین کی تعلیم سے انہیں آراستہ کرو. آج یہ مدرسے ہم اور آپ کے درمیان موجود ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے درمیان روسا کی سرزمین پہ مدرسہ چل رہا ہے اور بچے علم دین حاصل کر رہے, حفظ کر رہے, مولویت کر رہے. یہ بہت بڑی بات ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے. آج یہ دستار بندی یقیناً ہر روسا والے کے دل میں خوشی ہونا چاہیے کہ آج ہمارے مدرسے سے ایک بچہ پڑھ کے فارغ ہو رہا, ایک بچے کی دستار بندی ہو رہی ہے. یقیناً ہمارے دل میں خوشی ہونا چاہیے. کیا ہم نے اپنے دل میں اس بات کی خوشی منائی؟ ہم میں سے نہ جانے کتنوں کو معلوم ہی نہ تھا
کہ آج روسا میں دستار بندی بھی ہے. سب یہی جانتے تھے کہ شادی کا جلسہ ہے, شادی کا جلسہ ہے. نہیں, شادی کا جلسہ بھی ہے اور دستار بندی بھی ہے. تو اس بات کی خوشی ہر روسا والے کے دل میں بلکہ اطراف والوں کے دلوں میں ہونا چاہیے کہ یہ دستار بندی کا موقع ہے. اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرو. بس ایک آخری بات, دیکھو جو اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑتے ہیں ان کا معیار کیا ہوتا ہے, انہیں اس کا صلہ کیا ملتا ہے, انہیں اس کا بدلہ کیا ملتا ہے. قرآن پاک کی آیت رب فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اس آیت کی تفاسیر بہت سارے لوگوں کی نہیں کی. یاد رکھو قرآن کا نازل ہونا بند ہوا ہے, لیکن معنی قرآن کا نزول آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی الگ الگ طریقے سے قرآن پاک پر لوگ تفسیریں کر رہے ہیں. تو اس کی ایک تفسیر اور بھی کی گئی وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. قیامت کے دن کافر کہیں گے کاش میں تراب ہوتا, کاش میں تراب ہوتا. تراب کا معنی مٹی ہے. تراب کا معنی کیا ہے اتنا نہیں پتا. تراب کا معنی مٹی ہے. تو کافر قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کاش میں مٹی ہوتا تاکہ ہمارے اوپر عذاب نہ ہوتا. کافر یہ تمنا کریں گے. لیکن ایک تفسیر میں ہے کہ تراب ایک شخص کا نام ہے. اس تفسیر میں موجود ہے کہ تراب ایک شخص کا نام ہے, اور قیامت کے دن کافر جو تمنا کریں گے کاش میں تراب ہوتا, تو وہ تراب سے مراد اس شخص کو لیں گے. اب وہ تراب ہے کون, اس نے کیا کیا ہے, آخر کافر یہ تمنا کیوں کریں گے کاش میں تراب ہوتا, آخر کافر یہ تمنا کیوں کریں گے کہ کاش ہم بھی تراب ہوتے. تراب ایک شخص ہے جو کہ کافر تھا. ایک مرتبہ وہ کسی راستے سے جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم بیٹھ کر کے کچھ لکھ رہا. طالب علم کچھ لکھ رہا ہے. لکھتے لکھتے اس طالب علم یعنی مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو آپ کے سامنے ادھر موجود ہیں, ادھر موجود ہیں, وہ طالب علم جو لکھ رہا تھا اس کا قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پر گرا. اس طالب علم کا قلم زمین پہ گرا. تو وہ تراب جو جا رہا تھا اس نے اس بچے کو اس کا قلم اٹھا کے دے دیا. نیا خرید کے نہیں دیا, بازار سے لا کے نہیں دیا, دکان سے لا کے نہیں دیا, بلکہ اسی بچے کا گرا ہوا قلم اٹھا کے اسے تھما دیا. وہ قلم تھما دیا. اب دیکھیں قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن فرمایا گیا کہ اس تراب کو اس طالب علم کا قلم اٹھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. کیا کیا, نیا خرید کے دیا نہیں, بازار سے لا کے دیا نہیں, دکان سے لا کے دیا نہیں, بلکہ اسی طالب علم کا گرا ہوا قلم اگر تراب اٹھا کے دے دے, اس طالب علم کی مدد کرنے پر اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. تو آج جو طالب علموں پہ شفقت کرتے ہیں, مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے ہیں, مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, ان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں, یاد رکھو ان بچوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو. ان طالب علم دین مصطفیٰ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو. قیامت کا دن ہوگا, ان کے تعلق کی برکت سے پروردگار عالم ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. ان طالب علموں سے اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑے رکھو, ان کی خدمت کرو جتنی ہو سکے. ہمارے مدرسے میں باہر کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور گاؤں کے بچے بھی رک کے پڑھتے ہیں. کوشش جہاں تک ہوا کرے بچوں پہ خرچ کیا کرو, بچوں پہ خرچ کیا کرو. جب ان پہ خرچ کرو گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. جب ان کا حوصلہ بڑھے گا یہ تو تمہارے مدرسے میں رہ کر علم دین حاصل کریں گے. جب یہ علم دین حاصل کریں گے, یہاں سے پڑھ کے جائیں گے, تو انشاءاللہ اس کا صلہ قیامت کے دن پروردگار عالم ہم اور آپ کو عطا فرمائے گا. لہذا علم دین مصطفیٰ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو, مدرسے اور مسجد سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو, حلال روزی کماؤ, حلال رزق سے اپنے بچوں کی پرورش کرو, اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال روزی ڈالو. جب ان کے شکم میں حلال ہوگا تبھی ان کے سینے میں قرآن بسے گا, اور جب قرآن بسے گا تو انشاءاللہ وہ زمانے سے کہتے نظر آئیں گے, نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. پروردگار عالم ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.